अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक तरह से एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तान की आवाम को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन लोगों को जिन्होंने नुकसान उठाया। नुकसान तो है बहरहाल पाकिस्तान पूरे नहीं उठाया, लेकिन उन लोगों को ट्रिब्यूट है जिन्होंने जानें गंवाई, अपनी नुकसान उठाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट है जिन्होंने जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर जंगें लड़ी, और उन एजेंसियों को जो बैक पे लड़ते रहे, और उन इदारों को भी जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। जैसा चले इसको स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल शुरू से। ये बात है ज़ियाउल हक दौर की, जब ज़ियाउल हक दौर की बात है जब रशियंस ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया था। रशियंस का अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने के बाद ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान का हमसाया मुल्क था पाकिस्तान। अगर अफ़गानिस्तान पे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला था कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए भी ये ख़तरे की घंटी बन सकता था, जिसके ऊपर उस दौर में रशिया को USSR कहा जाता था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन और उस वक्त अमेरिकन्स की बिल्कुल नहीं बनती थी, जैसा कि अभी भी रशियंस और अमेरिकन्स की नहीं बनती आपस में। उस दौर में भी इनकी नहीं बनती थी, तो इस चीज़ का पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और उसके अलावा अमेरिका ने भी ये फ़ायदा सोचा कि क्यों ना इस जंग के अंदर कूदा जाए। लेकिन एक मिनट के लिए सोचा गया कि रशिया ने उस दौर में अफ़गानिस्तान को इन्वेड क्यों किया। अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने की सबसे बड़ी वजह थी गर्म पानी की तरफ रसाई, और गर्म पानी की तरफ रसाई की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो ट्रेड्स के लिए जाते थे। हालांकि अफ़गानिस्तान का कोई किनारा समंदर से नहीं लगता, फिर भी उनकी ये सोच के अफ़गानिस्तान को इन्वेड करना यही सबसे बड़ी रीज़न थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अपना कोई समंदर नहीं था। और जब USSR उसको इन्वेड करती तो उनका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ही होना था, क्योंकि उनको गर्म पानी में रसाई चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी थी। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान मिल गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने प्लान किया कि अमेरिका मुजाहिदीन को ट्रेन करेगा, ख़ुद वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो मुजाहिदीन को ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद वो उनको उनके अगेंस्ट खड़ा करेंगे ताकि वो अपने मुल्क की फ्रंट लाइन पे हिफाजत कर सकें। ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेन करना शुरू किया, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की मदद की, हर एक तरीके से जिस तरह से उनकी हेल्प हो सकती थी पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि USSR को दुम दबा के वहाँ से भागना पड़ा। अब USSR के वहाँ से भागने के बाद मुजाहिदीन बहुत पावर में आ चुके थे। मुजाहिदीन समझ लीजिए इतनी बड़ी पावर बन चुकी थी कि उनके अगेंस्ट कोई भी अफ़गानिस्तान में बोल नहीं सकता था। मुजाहिदीन का बेसिक विज़न क्या था? मुजाहिदीन का बेसिक विज़न था, और जो अभी भी है, कि शरिया कानून अफ़गानिस्तान में लाया जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान में सिंधी रहते हैं, बलोची रहते हैं, पश्तून रहते हैं, और पंजाबी रहते हैं, या पोटोहारी रहते हैं, या इस तरह की जितनी भी एथनिक्स ग्रुप्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस तरह से एथनिक्स ग्रुप्स रहते हैं, उसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर भी ताजिकी, उज़्बेकी, पश्तून या पारसी, पर्शियन बोलने वाले, इस तरह की बहुत से ग्रुप्स रहते हैं। लेकिन पश्तून के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं वो सब एक लिबरल कंट्री चाहते हैं, मतलब आज़ादी सोच के मालिक हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे माहौल है। वो चाहते थे कि वो आज़ादी मुल्क हो। लेकिन जब मुजाहिदीन पावर में आए, उन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरलिज़म फैलता जा रहा है, सेकुलरिज़म फैलता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पावर का फ़ायदा उठाया और उन्होंने शरिया लॉ को नाफिज करना शुरू किया। लेकिन ज्यों अमेरिका उस चीज़ में इन्वॉल्व था, तो अमेरिका नहीं चाहता था, ना कभी अमेरिका किसी भी मुल्क में ये चाहता है कि शरिया कानून आए, क्योंकि काफिरों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही मुसलमानों से शरिया कानून का है। अमेरिका नहीं चाहता था कि शरिया कानून आए।
تو اسی لیے امریکہ نے ان کے اگینسٹ لڑائی شروع کر دی، مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کی، انہیں کو خود ہی ٹرین کیا، ان کو استعمال کرنے کے بعد وہ جب اپنے ملک میں ڈومیننٹ ہوئے ان کے اگینسٹ لڑنا شروع کیا، اپنی فوجیں بھیجیں، اور پھر جب انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا، جب مسلمان، اب جانتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، جب مسلمان کے لیے وہاں پہ کھڑے ہونا شروع ہوئے، دوسرے ملکوں سے مسلمان آنا شروع ہوئے، وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہونا شروع ہوئے، اور مجاہدین طالبان جو تھے وہ ایک وقت آیا کہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد 9/11 ہوا، 9/11 ہونے کے بعد بش نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ بھی نہیں بچیں گے، یہ بش کی سٹیٹمنٹ دی، جس کے بعد مجبوراً پاکستان کو ان کے ساتھ ہونا پڑا۔ پاکستان ڈائریکٹلی ان کی کسی چیز میں انوالو نہیں ہوا، مگر پاکستان کو مجبوراً انہیں بیسس پرووائڈ کرنا پڑی، جہاں سے وہ ڈرون اٹیکس کرتے، جہاں سے وہ فاٹا والی سائڈ پہ اٹیکس کرتے، جہاں پہ وہ ٹرائبل ایریاز کے علاوہ وہاں پہ وہ افغانستان والے ایریاز میں وہ اٹیک کرتے، پاکستان کو مجبوراً وہ دینی پڑی، جس سے کیا ہوا، اپنے ہی لوگ مجبوراً ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا، پاکستان اس وقت مجبور ہو چکا تھا، اپنے لوگ ہی ہتھیار اٹھا کر پاکستان کے خلاف ہوئے اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ ہم روز سنتے کہ ایک دھماکہ کراچی میں ہوا، ایک دھماکہ پنڈی میں ہوا، ایک دھماکہ اسلام آباد میں، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو سکیور رکھا، ہماری ایجنسیوں نے بہت کام کیا، کیونکہ ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی نہیں تھا اسلام آباد، پنڈی میں بھی اس طرح ماحول نہیں ہوا، لیکن لاہور، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی کون سے شہر، اور پشاور کو تو انہوں نے گڑھ بنا لیا، پھر اس کے بعد اور KP کے تو بہت بڑا گڑھ بن چکا تھا ان چیزوں کا۔ روز سننے کو ملتی ہمیں یہ چیزیں، روز ان مسئلوں پہ ہم سنتے، روز ہم خوفزدہ ہوتے، اور باہر جانے سے ہم ڈرا کرتے تھے، ہمارے گھر والے ہمیں منع کرتے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ ایک خوف کی لہر تھی ہمارے لوگوں میں۔ لیکن 2011 کے اندر پھر اسامہ بن لادن کے اگینسٹ انہوں نے، امریکہ نے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر انٹر ہو کے ایک آپریشن کیا، آپریشن اسامہ بن لادن۔ ہم نہیں جانتے بہرحال اس کا کیا حکم تھا، وہ کیا ہے، وہ کیا مسٹری ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بٹ 2011 کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، اور تب تک ہم بہت سی معصوم جانیں گنوا چکے تھے، ہم 60,000 سے زیادہ لوگ گنوا چکے تھے اس جنگ میں، جبکہ اس وقت عمران خان جو کہ اب ہمارے وزیر اعظم ہیں، کہا کرتے تھے کہ جنگ ان کے خلاف حل نہیں، آپ ان سے بات کریں۔ لیکن دہشت گردوں کے خلاف پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2014 آیا، 2014 میں ایسا ہوا کہ APS میں معصوم بچوں کی جانیں لی گئیں، وہاں پہ دہشت گرد گھسے، یہ پہلی دفعہ نہیں تھی، لیکن بچوں کے خلاف ایک پہلی دفعہ تھی، اس سے پہلے کامرا پہ حملہ ہو چکا تھا، ایروناٹیکل کمپلیکس پہ، اس کے علاوہ بہت سے حملے ہو چکے تھے ایئر بیسز پہ۔ لیکن جب بچوں کے اوپر یہ بات آئی تو اس چیز نے سیاستدانوں کو اور آرمی کو ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑے کرنے میں مجبور کر دیا۔ جب وہ مجبور ہوئے تو آپریشن ضرب عضب سٹارٹ ہوا۔ ضرب عضب کے سٹارٹ ہونے میں 2014 میں ملک کے اندر بہت امن و امان آنا شروع ہوا، بہت ڈفرینس آنا شروع ہوا، پھر اس کے علاوہ اور آپریشنز کیے گئے، آپریشن رد الفساد کیا گیا، اور آج انشاءاللہ 2021 ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 7 سال کے اس آپریشن نے ہمیں بہت سکون دیا۔ اس کی بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری فرنٹ لائن فورسز نے اس میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس وقت کے ایئر چیف سہیل امان خود بمبارمنٹ کرنے دہشت گردوں کے اوپر جایا کرتے تھے۔ ہماری فورسز نے بہت اہم کردار ادا کیا، انہوں نے بھی جانیں دیں، ہماری آرمی نے، اس کے علاوہ ہمارے معصوم لوگ جو دھماکوں کا شکار ہوئے یا معصوم بچے جو مارے گئے، ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کر ان کا احسان جنہوں نے اپنی جانیں دی، ہم ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ فوج کی شکل میں ہوں، چاہے وہ معصوم لوگ ہوں جو دھماکوں کی نظر ہوئے۔ میرا اپنے دوست دھماکے کی نظر ہوا، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ یہ بات ہے 2013 کی، جب پنڈی کے اندر دھماکہ ہوا تھا آرے بازار کے پاس۔
خیر ہماری آرم فورسز نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان کے اس کردار کو ادا کرنے کے بعد آج ہم ایک بہت بڑی سکون اور چین کی سانس لے رہے ہیں. لیکن آج ایک چیز جو دیکھنے والی ہے اور جو خوشی کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ پھر ہار گیا، جس طرح USSR ہاری تھی. مجاہدین تب بھی ڈومیننٹ تھے، طالبان آج بھی ڈومیننٹ ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہے، اور اس کی ریزن ہونی بھی یہی چاہیے. ہمارے اندر اللہ کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مومن ہو گے تم سر بلند رہو. وہ مومن ہے اسی لیے سر بلند ہے. ہم مومن نہیں ہیں اسی لیے ہم خوار ہو رہے ہیں. جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہی بات ہے. آج ہمیں، میرا مقصد اس ویڈیو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا آرمی کو، ان لوگوں کو جن کی جانیں گئی. آج ہم جس سکون سے زندگی جی رہے ہیں یہ ممکن نہیں تھی ان کے بغیر. پاکستان آرمی نے بہت جانیں دیں، فوج نے بہت جانیں دیں. آج بھی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، آرمی کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف آرمی کے اگینسٹ بولنا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں فوج کے جو بیچارے دھوپ میں دھکے کھا رہے ہیں. وہی ہماری اصل فوج ہے. مین تو لیڈرشپ مائنڈ گیم ہے، مین تو مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں. مائنڈ سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں، چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. ان کا اسی لیے وہ مین سیٹس پہ بیٹھے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن اصل محنت کرنے والے وہ ہیں جو فرنٹ لائن پر آ کر گولیاں کھا رہے ہیں. ان سب کو سلام ہے جو فرنٹ لائن پر آ کر لڑنے والے ہیں، گولیاں کھانے والے ہیں. اسی طرح ہمارے سابقہ ایئر چیف سہیل امان نے جس طرح آ کے لڑا، جس طرح سے آ کے کھڑے ہوئے، ان کو بھی سلام ہے. ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے، جن مسلمان پاکستانیوں کی جانیں گئیں، ان سب کو سلام ہے. مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.